ایرانی صدر کا دورہ پاکستان نہایتی اہمیت کا حامل ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس دورے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایران کے صدر کا پاکستان کا آنا جو ہے یہ بہت مبارک ہے، بہت خوش آئند ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں یاد دلا دوں کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران پر اور پھر پاکستان نے جس طرح ایران کا ساتھ دیا اور پھر پوری دنیا میں جتنے ہمارے سفارتی تعلقات تھے ہم نے ان کے حق میں استعمال کیے، اور پھر وہاں کی پارلیمنٹ نے دل دل پاکستان اور جان جان پاکستان کے نعرے لگائے، پاکستان زندہ باد، پاکستان لو یو کے نعرے لگے۔ تو میرے خیال میں وہ ایک بڑا ہی تاریخی لمحہ ہے، اور یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انڈیا اور ہمیشہ ایران اور ہمارے تعلقات میں آڑے آتا تھا اور ہمارے تعلقات کو کبھی اس نے پنپنے نہیں دیا، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا جس میں پاکستان نے اپنے سفارتی تعلقات استعمال کرتے ہوئے، اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے برادر اسلامی ملک کو وہ اپنے قریب لے آئے ہیں، اور آج ایران آپ کے ساتھ تجارتی معاہدوں کے لیے پاکستان چل کر آیا ہے، اور وہ آج آپ کے ساتھ معاہدے سائن کر رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ تیل اور گیس کے علاوہ اور بہت سارے جو معاملات ہیں اور انویسٹمنٹ ہے اس میں آپ کے ساتھ معاہدے کرنے جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اس پہ جتنا بھی فخر کیا جا سکے، یہ پاکستانیوں کے لیے ایک مبارک دن ہے، مبارکباد کا دن ہے۔ میرے خیال میں وہ جو کالے بادل پاکستان پر کچھ چند سال پہلے چھا گئے تھے 2018 کے الیکشن کے بعد، کہ دکھایا کچھ گیا تھا آن لائن شاپنگ کی طرح، اور پھر ڈبے میں بند جب گھر میں ہوم ڈیلیوری آئی تو کھولنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں تو کچھ اور ہی پڑا ہوا ہے۔ آج وہ بادل چھٹ چکے ہیں۔ اچھا، پاکستان جس کو تنہا کر دیا گیا تھا، اختیار ولی ہاں صاحب، بادل تو چھٹ گئے، لیکن آپ خود بڑا ذکر کرتے تھے چاچا رچرڈ کا، تو اب تو بات اس سے بڑھ گئی ہے۔ اب تو بانی پی ٹی آئی کے جو بیٹے ہیں قاسم خان، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کے والد کے معاملے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی کوئی فرق ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں اپنا کوئی کردار ادا کریں گے، یا ماضی کی طرح، کیونکہ جب ٹرمپ جیتے تھے اس وقت بھی پی ٹی آئی کو ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن ہوا تو کچھ نہیں؟ عمران یعقوب صاحب، ہم جب کبھی آپس میں لڑکے ہوا کرتے تھے نا، کالج میں، اسکول میں اسٹوڈنٹ تھے، تو ہم پیسے اکٹھے کر کے ہم کھانا کھاتے تھے، تو سب دوست اس کو امریکن سسٹم کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیر آر نو فری لنچز ان امریکہ، ہر بندہ اپنے حصے کا حصہ ڈالے گا۔ کریکٹ۔ امریکہ سے یہ جو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان نے، اس کا جو پولیٹیکل پول تھا وہ بالکل خالی ہو چکا تھا 4.25 سال کی حکومت کرنے کے بعد، کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اکارڈنگ ٹو جو انہوں نے اپنے نعرے لگائے تھے یا وہ انہوں نے اپنا مینیفیسٹو دیا تھا۔ اس کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہو گئی، انہوں نے 2 پاپولر نعرے لگائے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی تھوڑی مقبولیت کافی ساری بڑھا لی تھی، اور یہ 2 نعرے پاکستان میں پاپولسٹ سیاست کے لیے بڑے جلدی بک جاتے ہیں اور بڑا جلدی یہ لوگ اس کو بائی کر لیتے ہیں۔ ایک جو اس کے پاس اینٹی امریکن سلوگن لگایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ کہتے تھے کہ امریکی غلامی نامنظور، کیوں ہم کوئی غلام ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ کے سٹیکر آپ نے بھی گاڑیوں پہ دیکھے ہوں گے، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ دکھائی دیتے تھے۔ آج کل وہ دکھائی نہیں دیتے۔ رچرڈ گرینل کی ٹویٹوں پہ یہ سارے لڈیاں ڈالنے لگے، اور پھر اچانک ٹویسٹ آیا کہ امریکی غلامی منظور اینڈ ایبسولوٹلی یس۔ اس پہ مہر لگا دیے قاسم اور سلیمان نے امریکہ جا کر، اور وہاں پر ان کو یہ شاید بتایا گیا تھا کہ آپ امریکہ جائیں گے تو وہاں پر 5-6 سینیٹر آپ کے رائٹ کھڑے ہوں گے، 5-6 آپ کے لیفٹ کھڑے ہوں گے، 8-10 آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور آپ پریس کانفرنس کریں گے، میڈیا ٹاک کریں گے، اور امریکن کانگریس کے جو ہے سینیٹرز وہ آپ کے ساتھ اس طرح سر ہلاتے رہیں گے، اور آپ جو بولیں گے اس کو ٹھیک کہیں گے۔ نہیں، اس طرح کا کچھ نہیں۔ یعنی اگر اس کو آسان کر لیں تو آپ کے خیال میں اب پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا جائے گا؟ یہ جس کو، یہ میرے خیال میں اب وہ ہو چکا ہے، بلکہ آئی ایم ایون شیور جب انہوں نے کہا تھا نا کہ انہوں نے تو جھوٹی موٹی وہ فیک ڈگری والا ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، انہوں نے سچی مچی کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اچھا سر، کل جو یہ نہیں ہو سکتا۔ سر کل جو اپوزیشن اتحاد نے آل پارٹیز کانفرنس
منعقد کی تھی، آپ سے انہوں نے 2-3 مطالبے کیے اس میں. ایک اس میں یہ مطالبہ ہے کہ نیا ملک کو اس وقت ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ ملک کو نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. تو اب تو یہ دونوں چیزیں آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں، تو اب آپ کیا ان مذاکرات کے لیے تیار ہیں یا اب بھی کوئی حکومت کی طرف سے باننا ہوگا؟ بالکل تیار ہے عمران یعقوب صاحب. ہماری طرف سے آپ یہ بالکل یہ بات چلا دیں کہ ہمیں ان کی یہ پیشکش قبول ہے. گرینڈ ڈائیلاگ بھی ہو سکتا ہے اور نئے ولی خان صاحب یہ واقعی بہت بڑی بات ہے کہ مکالمے کی آپ نے ڈائیلاگ کو جو ہے آپ نے پروموٹ کیا ہے کہ ہاں ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے، اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو چاہتی ہے گورنمنٹ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے اور کسی نہ کسی طریقے سے راستہ نکلا. اب سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں 5 اگست کا احتجاج پی ٹی آئی کا، کیا لگتا ہے حکومت اجازت دے گی؟ حکومت کوئی ہرڈلز تو نہیں کریٹ کرے گی، یا واقعی اجازت دے دی جائے گی گورنمنٹ کی جانب سے کہ ٹھیک ہے احتجاج کیا جائے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ فری ہینڈ ملے گا یا ڈنڈا چلے گا؟ میڈم جتوئی یہ دیکھیں، ایک تو آدھی آیت جب بھی پڑھیں گے نا اس کا ترجمہ بھی آدھا ہوتا ہے، پھر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو انہوں نے آپ نے 2 باتوں پہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ گرینڈ ڈائیلاگ اور میثاق جمہوریت کا ایک نیا دوبارہ وہ نئے سرے سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ مطالبات کیے تھے. تو مصطفیٰ نواز کھوکر اگر تھوڑی سی کوشش کرتے، جو ان کے لیفٹ اور رائٹ کھڑے تھے، ایک نظر ان کی شکل پہ ہی ڈال لیتے، تو ان سے کہتے کہ یہ جو آپ عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں یہ آپ نے اپنی حکومت میں کیوں نہیں کیا؟ یہ جو آپ صحافتی آزادی کی آج بات کر رہے ہیں یہ آپ نے اپنی حکومت میں اس کے لیے کتنا کام کیا؟ سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، آپ نے اپنی حکومت میں کیا کتنا اس پہ کام؟ آپ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہو تو آپ نے آئین کو کتنا بالادست رکھا؟ تو میرے خیال میں ان کو سمجھ آ جاتی مصطفیٰ نواز کھوکر کو، اور وہیں پہ وہ مشترکہ اعلامیہ چھوڑ کے وہ چلے جاتے. تو میرے خیال میں یہ کچھ چند چیزیں ہیں جو وہ دکان میں ویسے ہی الماریاں بھرنے کے لیے لوگ رکھ دیتے ہیں کہ دکان بھری بھری دکھائی دے. اچھا، دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ 5 اگست کو ہماری کیا تیاری ہے، عمران یعقوب صاحب مجھ سے کسی نے پوچھا، بڑا مزے کا سوال کیا کہ آپ کی کیا تیاری ہے؟ میں کہا کس چیز کے لیے؟ کہتے 5 اگست کے لیے. تو میں نے کہا 5 اگست کے لیے تو ہماری وہی تیاری ہے جو پی ٹی آئی کی ہے. کہتے ان کی تو کوئی تیاری نہیں ہے. میں نے کہا اگر ان کی تیاری نہیں ہے تو ہماری بھی کوئی تیاری نہیں ہے. وہ خود تیار نہیں ہے کسی تحریک چلانے کے لیے. مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، ہم کیا تیاری کریں؟ اور کوئی تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا اختیار ولی خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ میاں نواز شریف کی طرف سے یہ جو خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دونوں کو یہ انسٹرکشن جاری کی ہیں کہ کابینہ کے جو ممبر ہیں ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے. بلکہ ہمارے واقفان حال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ لاہور میں، یہاں پنجاب میں تو وزراء سے کارکردگی رپورٹس مانگ بھی لی گئی ہے کہ کیوں آپ کو کابینہ میں رکھا جائے، کیوں آپ سے محکمے جو ہیں یہ واپس نہ لے لیے جائیں، قلمدان واپس نہ لے لیے جائیں. تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقع ہی کارکردگی نہ دکھانے والوں کو فارغ کر دیا جائے گا اور نئے لوگ کابینہ میں شامل کیے جائیں گے؟ دیکھیے عمران صاحب، میں بڑے میاں صاحب جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ کام کرنا انتہائی مشکل کام ہے. یہ ہر بندے کے بس کا کام ہے نہیں. وہ اتنا کام جس کو وہ مکتب عشق کے دستور نرالے ہیں، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. آپ تھوڑی سی پرفارمنس دکھائیں وہ آپ کو اور ذمہ داری دیتے ہیں اور دیتے ہیں اور دیتے ہیں. آپ تھوڑی سی سستی دکھائیں، جتنی ذمہ داری آپ کو دی ہوتی ہے وہ بھی آپ سے واپس لے لیتے ہیں. جو بندہ کام نہیں کر سکتا وہ شہباز شریف یا مریم نواز کی، اب آپ اندازہ کریں مریم نواز وہ خاتون ہے کہ جس کی تربیت پھر نواز شریف اور شہباز شریف نے مل کے کی ہو. اس گھر میں وہ پیدا ہوئی، پلی بڑھی، آمریت سے ٹکرائی اور انہوں نے وہاں سے تربیت اگر لی ہو تو ان کے ساتھ کام کرنا کتنا اوکھا ہوگا. تو اس سے تو میں کلیئر ہوں کہ کوئی سفارشی بندہ، کوئی ایسا بندہ جو کسی کا لاڈلا ہے، وہ اپنی سفارش یا لاڈلے پن کی وجہ سے وہاں پہ نہیں رہ سکتا. جس کی پرفارمنس ہوگی وہ کنٹینیو کرے گا، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ میں ہو یا فیڈرل گورنمنٹ میں ہو. جس کی پرفارمنس نہیں ہوگی وہ کنٹینیو نہیں کر پائے گا، اور نئے لوگ آئیں گے اور بدلتے آئیں گے. بالکل، یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے کہ اس طرح سے ایویلویشن کر لی جائے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اور جو لوگ کام نہیں کر رہے، تاکہ عوام کے بیٹرمنٹ کے لیے کچھ بہتر اقدامات بھی کیے جا سکے. بہت شکریہ آپ کا افتخار صاحب. آپ ہمیں اس حوالے سے بتا بھی رہے تھے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کا فیوچر آگے والے ٹائم میں کیا ہے.